نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ آیت پاک بڑی مشہور ہے، ہر بزرگ اولیاء صالحین کے عرس کی مجلسوں میں خطبہ اس آیت پاک کو عنوان بناتے ہیں، اور کچھ یاد ہو نہ ہو مگر عام مومنین کو یہ آیت کریمہ یاد رہتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ پچھلے بیان میں مشرکین کا ذکر ہوا جو اللہ کے دشمن ہیں، اولیاء شیطان کا بیان ہوا، اب اولیاء رحمان کا بیان ہے۔ مردودین کے بعد محبوبین کا ذکر ہے۔ سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اپنے محبوبین اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت پاک کو تاکید سے شروع کیا۔ الا، خبردار، کوشن، تنبیہ، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ آگے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اولیاء اور ولایت کی قسم ہے۔ یہ اولیاء کرام کا ذکر ہے، اللہ کے محبوبین کا ذکر ہے اس آیت پاک میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض امت تک پہنچاتے رہیں گے۔ اے لوگو، الا، خبردار، کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں اولیاء، یہ ولی کی جمع ہے، بہو وچن ہے، اور ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا معنی ہوا اللہ کے دوست، جو اللہ کے قرب میں ہیں، رب کی اطاعت و فرما برداری میں ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف، رعب، ڈر، دبدبا نہیں چھاتا، کیونکہ ان کے دل اللہ کے خوف سے بھرے رہتے ہیں، کسی خوف کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے خوف سے ان کے دل بھرے ہیں، اور جس کا دل خالق کے خوف سے بھرا رہتا ہے تو مخلوق کے خوف کے لیے اس میں جگہ نہیں رہتی، دوسرے خوف کی جگہ ہی نہیں۔ اور نہ ان کی یہ شان ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے دنیا میں انہیں خوف ہو، اور نہ اللہ کے کسی قانون کو توڑتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت میں غم ہو۔
تو دنیا کے خوف سے بھی آزاد ہے، آخرت کے غم سے بھی آزاد ہے، اور اللہ انہیں دنیا آخرت دونوں کے خوف اور غم سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کی شان بنائی ہوئی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو پکے مومن ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ الذین آمنوا، یہ مومن ہیں، وکانوا یتقون، اور ہر وقت لمحہ بلمحہ اللہ کی فرما برداری اور پرہیزگاری میں گزرتا ہے۔ نہ کوئی شرعی فرض چھوڑتے ہیں، نہ واجب چھوڑتے ہیں، نہ سنت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے آخرت یا دنیا میں ان کے لیے غم اور خوف کا باعث بنے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں، وفی الآخرہ، اور ان کے تقوی، ایمان اور پرہیزگاری کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کے لیے نعمتوں کی بشارتیں ہیں۔ اب اولیاء اللہ، ولیوں کی شان، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، یہ تو اس کی ایک تفسیر ہو گئی، خلاصہ تفسیر ہو گیا۔ ایک ہے نبوت، ایک ہے ولایت۔ اب نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی، انا خاتم النبیین، مگر ولایت ختم نہیں ہوئی۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا مگر اولیاء ہوں گے، ولی آ سکتا ہے، ولی بنتے ہیں، بنتے رہیں گے۔ آگے عرض کر رہا ہوں ولی بننا کیا ہوتا ہے۔ اب پہلے یہ سن لے ولی ہوتا کون ہے، اولیاء اللہ، ولی اللہ کہتے کسے ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو شرعی فرائض سے، شرعی فرائض سے، اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کر لے، شریعت پہ اس قدر مضبوطی سے عمل کرتا ہو، فرض و واجب کا اس قدر شوقین، اور حضور کی سنت اور اللہ کے قرب والی چیزیں نوافل اس قدر ادا کرتا ہو، مثلا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ ساری چیزیں یعنی فرائض، واجبات و سنتیں اس طرح ادا کرتا ہو کہ اسے اللہ کا نور حاصل ہو جائے، اس کا دل معرفت الہی میں ڈوبا رہے کہ جب دیکھے تو دلائل قدرت سے دیکھے، جب سنے تو آیات الہی سنے، جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے، جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے۔ جب بندہ اس حال پہ پہنچتا ہے تو رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں، ایک جماعت ہے اہل علم کی، متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہیں۔ اب یہ الگ الگ جو ہے اہل علم کی اپنی اپنی رائے ہے اولیاء کے تعلق سے ولی کون ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جسے ہم ولی سمجھتے ہیں، اس کے تعلق سے میں اکثر کہتا ہوں جسے ہم ولی، جس کو بھی دیکھا اس کے پیچھے چل دیے، اس کا نہ ظاہر دیکھا نہ باطن دیکھا، بس کریز ہوتا ہے تو چل دیا۔ اب دیکھ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے دین کا کتنا پابند ہے نہیں ہے، اس کا ظاہر کیسا، اس کا باطن کیسا، یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حضور کی شریعت کا مذاق بناتا ہے۔ ہم سے مراد چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کی بارگاہ میں صرف دعا کرو، اور ہم دعا کسے کہتے ہیں؟ دندہ اچھا رہے۔ کیسے ہو کہ باپو اللہ جو کرم سے مراد ہم لوگ کرم صرف روزی کو بولتے ہیں، دندہ پانی اچھا ہے، کرم ہے، جبکہ اللہ کے کرم اور رزق کا دائرہ اتنا وسیع ہے۔ آنکھ بھی اللہ کا رزق ہے، کان بھی اللہ کا رزق ہے، اس کا کرم ہے، اور اللہ نے بندے کی سہولت کے لیے جتنی چیزیں دی، حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ کا رزق و کرم یہ ہے کہ ایمان دیا۔
ایمان اللہ کا رزق ہے، رزق کا دائرہ بہت بڑا. ہم لوگ کرم اور رزق صرف روزی کو بولتے ہیں، دھندا پانی اچھا رہے، گوداؤن بھرا رہے. اب سنیے، اولیاء متکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے عقائد درست ہوں اور قوی دلائل پر مبنی ہوں اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں. تو ولی کے لیے متکلمین کی اصطلاح میں ضروری ہے کہ اس کی عقائد درست ہوں، یعنی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہونا چاہیے. لہذا وہابیوں میں ولی نہیں ہو سکتا. مودودی ہیں، نیچری ہیں، تبلیغی ہیں، اہل حدیث ہیں، غیر مقلدین ہیں، ان سب میں ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کے لیے اہل کلام متکلمین کی اصطلاح میں ضروری ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، یہ پہلی شرط ہے. عقیدہ خراب ہے، ولایت ملی نہیں سکتی. اور اس پہ قوی دلائل پر اس کے عقائد مبنی ہوں، جو عقیدہ ہے اس پہ دلیلیں بھی رکھتا ہو. ایسے نہیں ایسا مان لیا اور چل دیا. اپنے عقیدے پہ دلیلیں بھی ہوں کہ میرا عقیدہ ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، میرا عقیدہ ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، اس پہ دلیلیں ہیں. ایسے نہیں اٹکل پچو کی طرح. جیسے اللہ فرماتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے جس کے لیے دلیل نہ اتاری ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو چیز عقیدے میں ہو تو اتنی مضبوط ہو کہ اللہ نے اس کے لیے دلیل اتاری ہو. شاید آج کی تفسیر آپ کو ہار پڑ جائے. یہ اور اہل کلام کہتے ہیں اعمال شریعت کے مطابق ہوں. یہ ولایت کی جتنی سیڑھیاں ہیں ان میں سے پہلی سیڑھی کا نام ہے شریعت. کیا ہے؟ اعمال شریعت کے مطابق ہوں. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا حضور ایک ولی آئے ہیں، چلیے دیدار کر لیں. حضرت بھی صاحب کشف ہیں، کارے اللہ والے ہیں، چلو دیدار کر لیتے ہیں. گئے، مگر جو ولی صاحب جن کو اس یہاں کے آبادی کے لوگ ولی سمجھ رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف تھوک رہا ہے. حضرت واپس ہو گئے کہ چلو یہ ولی نہیں ہو سکتا. کیا کیوں حضور؟ کہا اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے. جو قبلہ کی عظمت نہیں جانتا ہے وہ رب کی عظمت کیسے جانے؟ وہ معرفت خدا کیسے جان سکتا ہے جو معرفت کعبہ نہیں جانتا ہے، قبلہ نہیں جانتا ہے؟ لہذا جب جنید بغدادی جیسا عظیم ولی جو اولیاء کی جماعت کے سردار مانے جاتے ہیں، سید الصوفیہ کہا جاتا ہے، جنہیں سید الطائفہ، اولیاء کی جماعت ہے طائفہ، طائفۃ الاولیاء، ان کے سردار ہیں آپ، حضرت سدی سختی کے خلیفہ ہیں. اور بتاؤ غوث اعظم کے پیروں میں دادا پیر میں حضرت جنید بغدادی ہیں. غوث اعظم کے دادا پیروں میں حضرت جنید بغدادی. اعمال متکلمین کہتے ہیں شریعت کے مطابق ہوں. بعض عارفین یہ فرماتے ہیں کہ ولایت نام ہے قرب الہی کا، ولایت نام ہے قرب الہی کا، ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا. اور بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ ہمیشہ رب کے قرب میں رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی توجہ کا مرکز ذات الہی رہتی ہے، تو پھر بندہ دنیا اور آخرت کے غموں سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ جس کو خالق کی توجہ مل گئی پھر وہ مخلوق کے غم سے آزاد ہو. یہ ہے عارفین کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہ بات تو مشہور ہے، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بھلے وہ دکھنے میں اس کی چمڑی زیادہ سفید نہ ہو، مگر عبادت کا، اعمال شریعت کا، معرفت خدا بندی کا، خدا کے قرب کا، حضور کی سنت کا، اتباع شریعت کا نور اس کے چہرے پر اس قدر جگمگاتا ہے کہ تجلیات الہی اس کی پیشانی، اس کے چہرے پہ چھن چھن برستی ہے. ہم نہ دیکھیں مگر اتنا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ
حضرت حجت الاسلام اعلی حضرت کے صاحبزادے بڑے صاحب ہیں، حضرت حجت الاسلام حضرت حامد رضا علیہ رحمت و رضوان، کتنے حسین تھے، اللہ اللہ، طریقت، شریعت، دین، اتباع سنت، قرب میں تو ان کا مقام تھا ہی، مگر جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے ان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو حضرت حجت الاسلام کے تعلق سے کہا گیا جہاں جاتے لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، چہرہ اتنا چمکیلا، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے حضور قاضی گجرات ہیں۔ اب ہم تو زیادہ کی بزرگوں کو دیکھے نہیں، زمانہ نہیں پائے، مگر اہل بیت اطہار جو شریعت اور دین کے محافظ بھی ہیں اور اتباع شرع کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، پابند شرع ہیں، تو دیکھو، اور ماضی قریب میں اگر آپ جاؤ تو حضرت ترکی باپو علیہ رحمہ تھے، کوئی اتنی وجاہت تھی چہرے پہ کہ اتنی بڑی گوری چمڑی ہو، ایسا تو تھا نہیں، مگر عام جو ہے گندومی کلر کا رنگ تھا، مگر دین، شریعت، حضور کے قرب اور دین کے احکام اور واجب و سنت و فرائض و نفل ان کی پابندیوں کا اور رب کے قرب کا اور شریعت سے محبت کا ایسا نور تھا کہ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں جب بھی حضرت ابراہیم ترکی باپو علیہ رحمہ کو دیکھتے تھے زبان سے سبحان اللہ نکل ہی جاتا، تو یہی ہے سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہوا، اور یہی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہیں دیکھ کر خدا یاد آیا، یعنی اللہ کا ذکر زبان سے نکلنے لگے، وہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ جناب اعجاز قامتی علیہ رحمہ نے حضور مفتی اعظم ہند کے تعلق سے چہلم کے موقع پہ کہا تھا کہ میرا شیخ نہ تنا تھا نہ تنا ہوگا، اس کی مرکز میں مدینے کا اجالا ہوگا۔ سنیو، کہیں تم نے تو انہیں دیکھا ہوگا، چاندنی سا بدن اور چاند سا چہرہ، چاندنی سا بدن اور چاند سا چہرہ ہوگا۔ میرے مرشد کا پتہ پوچھنے والوں سن لو، وہ جہاں ہوں گے اجالا ہی اجالا۔ موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، قبر میں سرور عالم کا اجالا ہوگا۔ یہ مفتی اعظم کے قلم سے جو نکلے سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہوگا، مرکزیت کا شرف ہوگا اسی کو حاصل، پیدا جس جگہ کوئی احمد رضا خان ہوگا۔ یہ ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ولی وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب یہاں تک لبیں نکل رہی ہے، 10-15 دن 50 دن تک نہاتا نہیں ہے، بال دیکھو تو یہاں تک جوئیں پڑی ہوئی ہے، نہ فرض کا خیال نہ واجب کا خیال، گھن آتی ہے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور بندہ دنیا کے ہزاروں غم میں ہو، دل چاہتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا رہے۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا بڑا نفع ہوتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بَأَسَّتْ سالہ طاعت بیریا، اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اولیاء ایسے ہوں جو حقیقی معنوں میں ولایت دین حاصل ہو گئی۔ اور حضرت ابن زید کر کے راوی انہوں نے کہا کہ ولی وہ ہے جس میں یہ صفت ہو جو آیت مذکور میں ہے، جسے غم اور خوف دنیا آخرت کا نہ ہو۔ الذین آمنوا، جو پابند مکمل کامل الایمان ہو، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار ہو، یعنی ایمان، تقوی اور بشارت جس کے اندر شامل ہو وہ ولی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے، یہ الگ الگ علماء کے اولیاء کے تعلق سے اقوال ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو کسی سے محبت کرے تو رب کے لیے، نفرت کرے تو رب کے لیے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، جو حدیث شریف میں آیا، محبت کرتا ہے تو رب کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے تو رب کے لیے، اس کی ذات کا اس میں دخل نہیں ہوتا، اس کا ہر کام محض رضائی الہی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ جو ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کی طبیعت شریعت سے آراستہ ہو،
یعنی اس کی طبیعت ہی شریعت پہ عمل کرنے کی طرح بن گئی. ہماری طبیعت دنیا والی، دنیا کی جب طبیعت ہوتی ہے تو اب طبیعت کیسی ہے ہماری؟ جیسے اب آج موبائل کا زمانہ ہے، اب طبیعت موبائل کی عادی بن گئی ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. یا دنیا کی ایسی چیز جس کے بغیر انسان کا چارہ نہ ہو، وہ ہماری طبیعت بن جاتی ہے. اولیاء کی شان یہ صوفیہ فرماتے کہ جس کی طبیعت شریعت سے آراستہ ہو، یعنی طبیعت ہی شریعت بن گئی ہو، اس کی طبیعت ہی شریعت بن گئی ہو، اس کے بغیر اسے لطف ہی نہ ملے. حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اب وقت ہوتا ہے تو ہمیں بھوک لگتی ہے نا، بھوک طبیعت میں شامل ہے، بھوک لگتی ہے. اور بھوک کے لیے آپ الارم تو رکھتے نہیں ہیں کہ الارم رکھ دیں، آپ رکھتے ہیں کہ صبح مجھے الارم یاد دلائے گا کہ بھوک لگی ہے. بھوک کے لیے الارم نہیں ہے، یعنی طبیعت میں شامل ہے. That's the power of body. باڈی کا حصہ ہے، اس کی فزیکلی اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہے. اب وہ چیزیں ہوتی ہیں تو خود بخود ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک لگ گئی ہے. آپ پوچھتے ہو حاجی صاحب مجھے بھوک لگی ہے کہ نہیں؟ بھائی صاحب بتائیں ہاں ہاں آپ کو بھوک لگی ہے. ایسا تو ہوتا طبیعت میں داخل ہے، طبیعت خود بتا دیتی ہے کہ آپ اینگری ہیں، آپ بھوکے ہیں. اب حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس زمانے میں یہ سب گھڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں، گھڑی وغیرہ، لوگ سورج چاند ستارے دیکھ کر نمازوں کا وقت معلوم کرتے تھے. حضرت کے روم تھے، بالکل اندر والا روم تھا، تو کھڑکی وغیرہ بھی کچھ نہیں تھی، تو بالکل اندھیرا رہتا تھا. اس دور میں جب نماز کا وقت ہوتا تو لوگ باہر نکل کے دیکھتے ہیں ہاں عصر کا وقت ہو گیا، سایہ دیکھتے ہیں، سورج زوال سے آگے جا رہا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوا. رات کو ستارے دیکھتے اور سیاہی دیکھتے، رات کی عشاء کا وقت ہو گیا ہے. یعنی وقت دیکھنے کے لیے چیزیں ہوتی تھی کہ باہر آنا پڑتا، سایہ دیکھنا پڑتا، آسمان دیکھنا پڑتا. حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہے، آپ کبھی باہر نکل کر نماز کے وقت معلوم کرنے کے لیے سایہ، سورج، آسمان، ستارے نہیں دیکھتے. تو بابا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نماز اور شریعت میری عادت بن گئی ہے، جب وقت آتا ہے پیشانی خود گدگدی میں آتی ہے اور بتا دیتی ہے بابا جھکنے کا ٹائم ہو گیا، جھکنے کا وقت ہو گیا، سجدہ کرنے کا وقت ہو گیا. جس طرح بھوک بتا دیتی ہے کہ اب کھانا کھانا چاہیے، اسی طرح ان کی پیشانی بتا دیتی ہے عبادت کا وقت ہو گیا. گویا عادت نماز ان کی طبیعت میں شامل ہے. اولیاء فرماتے، صوفیاء فرماتے ولی وہ جس کی طبیعت شریعت سے آراستہ ہو جائے، شریعت سے آراستہ ہو جائے اور نفس طریقت سے، دل معرفت سے، روح سر سے اور ما سوا اللہ سے بچنے لگے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ طبیعت شریعت سے آراستہ ہو، نفس طریقت سے، اللہ دل معرفت الہی سے، روح سر الہی سے، اور وہ ما سوا اللہ کے سوا ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہے. یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس ولی کو دیکھ رہی ہے، ولی کہیں اور دیکھ رہا ہے، ولی کہیں اور دیکھ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے جو ہے اللہ والے. وہ اللہ والے رب تک اس کشش سے پہنچتے ہیں، وہ خدا رسی میں مبدا منتہا کا محتاج نہیں ہوتے. مولانا روم اسی لیے کہتے ہیں این دراز کو تئی مر جسم راز، چے دراز کوتا کے آجا خدا است، چون خدا مر جسم را تبدیل کرت، رفتنش بے فرسک و میل کرت. مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں دوری اور درازی، دور ہونا قریب ہونا، دوری اور درازی یہ جسمانی سفر کے لیے ہے. کس کے لیے ہوتا ہے بھئی؟ دور ہے کوئی چیز قریب، جسم کے لیے ہے نا.
کہ وہ چیز ہم سے دور ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں ای دراز کو تئی مرے جسم راست، کہ دوری اور درازی یہ جسمانی سفر کے لیے ہے. جہاں خدا ہوتا ہے، خدا ملتا ہے، وہ در دور نہیں ہوتا ہے. جب خدا جسمانیت کو روحانیت کا لبادہ اڑا دیتا ہے، جسم پر روحانیت کا غلبہ آ جاتا ہے اور جسمانیت کو اللہ تعالیٰ روحانیت میں تبدیل کر دیتا ہے، تو اس سفر میں 1000 کلومیٹر، فرسخ، سنگ میل، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے قرب اور بعد سب یکساں ہے. اللہ نے جب جسم پر روحانیت کا لبادہ اڑا دیا، ابھی یہاں بیٹھا ہے اور دوسرے لمحے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا اور وہاں سے یہاں آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ اللہ. اب اولیاء اللہ کے لیے قرب و منزل، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خاص تجلی فرماتا ہے. اولیاء کے لیے مولانا روم کے اس شعر کے مطلب میں قرب و بعد کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ ان پہ اوپر روحانیت غالب آ جاتی ہے. اور روحانیت کے لیے سفر سنگ میل، مائل اسٹون جس کو سنگ میل کہتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا بھائی کتنا کلومیٹر آگے والی آبادی ہے. ان کے لیے یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، وہ قرب و بعد یکساں ہو جاتا ہے. پھر وہ یہاں بھی رہتے ہیں اور وہاں بھی رہتے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بھی بیٹھے ہیں اور 11 مریدوں کے دعوت بھی کھا رہے ہیں. 11 مریدوں کے یہاں دعوت بھی کھا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اولیاء. اب ولی کی پہچان کیا ہے بھائی؟ ولی کی پہچان صوفیہ فرماتے ہیں خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے. خدا کی پہچان آسان ہے، اولیاء کی پہچان مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالی ظاہر ہے. کس طرح؟ اس کی مخلوقات میں ہر ذرہ، ہر قطرہ جمال رب کا آئینہ ہے. آسمان بتاتا ہے کہ خدا ہے، زمین بتا رہی ہے کہ خدا ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جتنی چیزیں رکھی ہیں ہر چیز بتا رہی ہے کہ خدا ہے. تو خدا کی پہچان تو آسان ہے. زمین و آسمان پیچھے اس طرح کی تفسیر گزر چکی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت سے، کہ جس نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا کر دیا، اتنی بڑی زمین بچھا ڈالی، اتنا پانی لے آیا سمندروں میں، وقت پہ سورج نکال کے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، رات میں ستارے چگمگاتا ہے، اور نہ رات دن پہ غالب نہ دن کبھی رات پہ غالب آئے. اللہ نے سب کے لیے منزلیں مقرر کیا ہے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کا پتہ دے رہی ہے. یہ سب جمال رب کا آئینہ ہے، جمال رب کا آئینہ ہے. خدا تو پہچان، صوفیہ فرماتے ہیں خدا کی پہچان آسان مگر خدا والے کی پہچان یہ مشکل ہے. وہ ہم میں رہتا، ہم میں ہوتا، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں. تو اب کیسے پہچانے؟ ہم میں ہی ہیں، ہماری طرح ہی ہے، ہماری طرح لباس بھی ہے، بولی بھی، زبان بھی، کھانا پینا سب ہماری طرح ہے. لیکن ان کے دل قندیل نورانی ہوتے ہیں. ان کے دل جو ہوتے ہیں قندیل نورانی ہے. ظاہر میں شریعت سے موصوف ہوتے ہیں اور باطن میں فقر کی نور سے روشن ہوتے ہیں. ان کا ظاہر دیکھو تو شریعت نے ڈھانپا ہے، اور اندر جا کے دیکھو تو فقر الہی، فقر سے اندر کا حال روشن ہوتا ہے. تو یہ جو ہے، اس لیے یہ قول بایزید بستامی کا ہے کہ اولیاء کی پہچان بڑی مشکل ہے. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، ہم جیسے نہیں پہچانتے. حق یہ ہے کہ ولی راہ ولی میں شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. اور تفسیر میں ہے کہ اولیاء کی آسان پہچان وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے، جو قرآن مجید نے اس آیت پاک میں بتائی. ان کے دل میں ایمان رہے، ظاہر میں تقوی رہے،
اور عام لوگ اسے ولی کہتے ہوں اور اس کی طرف لوگوں کے دل کھینچیں، انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بشارت ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مخلوق کے خدا کے دل ان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، وہ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہے اور خالق کے محتاج ہیں، یہ دنیا میں بشارت ہے اور آخرت میں ان کے ایمان اور پرہیزگاری کا بدلہ بڑا۔ یہ ہے ولایت کی بہت قسم ہیں، ایک ہوتی ہے ولایت کسبی، ایک ہوتی ہے ولایت وہبی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ایک ولی وہبی و ولی کسبی۔ ولایت کسبی کسے کہتے ہیں؟ عبادت، تقوی، مجاہدات، مراقبات سے حاصل ہو جائے، بندہ شوق ہوا، نمازوں کا پابند ہو گیا اور جتنی قضائیں تھی اس کو ادا کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لیا، حلال رزق کی طرف مائل ہو گیا، حرام سے بچنے لگا، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے لگا، اور فرائض و واجبات کے ساتھ تہجد، اشراق، اوابین، ان ساری چیزوں کا پابند ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دے۔ یہ کسب ہے کہ خود محنت کر رہا ہے، دل اللہ کی طرف لگا رہا، دل رب کی طرف لگا رہا ہے، نمازوں کا، عبادات کا، سنت مصطفیٰ کا عادی ہو رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آہستہ آہستہ ولایت بھی قریب آ رہی ہے۔ یہ کسبی ولایت کسے کہتا ہے؟ بندہ محنت کرتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ ایک ہے ولایت فطری۔ ولایت فطری یعنی اس میں بندے کی محنت کا دخل نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے بندہ پیدا ہوا ہے اور ولی ہے، اس میں بندے کی محنت نہیں ہے، محض اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اولیاء میں اسے مادرزاد ولی کے طور پہ منتخب کیا ہے، اب پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی ولی ہے۔ جیسے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، ولیہ ہیں، اور آپ بچپن ہی سے ان کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ وجد عندہا رزقا، حضرت یحییٰ علیہ السلام آتے تھے تو حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل فروٹ پڑے رہتے تھے۔ بیت المقدس میں پورا واقعات کر چکا ہوں، تو مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہتی ہیں اللہ دیتا ہے، کہ یہ پھل تو سارے شام میں کہیں نہیں ملتا ہے اور تمہارے پاس بغیر موسم کے پھل ملتا ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں میرا رب یہ دینے پہ قادر ہے۔ کہ حضرت یحییٰ سوچتے ہیں کہ جب بغیر موسم کے رب مریم کو پھل دیتا ہے تو حضرت یحییٰ بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، کہ میرا بھی پھل دینے کا موسم تو چلا گیا، مگر جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے سکتا ہے اس عمر میں۔ تو حضرت مریم مادرزاد ولیہ ہیں۔ اور جیسے سرکار بغداد، قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید الاسیاد، جید الاجیاد، سرکار بغداد ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی مادرزاد ولی ہیں، اور ان کی ولایت تو ایسی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی ولی ہے۔ مادرزاد ولی کا علماء یہ کہتے ہیں پیدا ہو اللہ ولایت دے دے۔ سرکار بغداد کا حال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی ولایت اللہ نے عطا فرما دی، اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں آ رہے ہیں پہلا دن ہے اور رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان۔ یہ ہوتا ہے ولایت وہبی، ولایت فطری، تو یہی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ولایت وہبی جس میں پیدائشی ولی نہ بھی ہو، محنت سے ولی نہ بھی بنا، مگر اللہ تعالیٰ بعد میں اپنے کرم سے یا کسی بزرگ کی نگاہ سے اسے ولایت عطا فرما دے، جو نبی کی نگاہ سے ولی بن جائے، ولی کی نگاہ سے ولی بن جائے، یعنی نہ پیدائش ہوئی تب ولی ہے، نہ عبادت اتنی کیا ہے کہ ولی ہے، مگر نظر کرم ہوئی، غوث پاک کا کرتا چرانے آیا ہے، نظر پڑی وہ چور ولی ہو۔
اب نہ عبادت کا دخل ہے نہ پیدائشی ولی ہے. کیا مطلب؟ وہ آدمی سرکار بغداد کے گھر میں چوری کرنے آیا ہے, پاس والے علاقے میں ابدال کا انتقال ہو گیا, حضرت خضر آتے, حضور فلاں علاقے میں ابدال کا میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. آپ کہتے ہیں صبح کسی کو مقرر کر دیں گے, کہ صبح تک وہ علاقہ ابدال سے خالی رہے گا, اور اگر کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار کون؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ کونے میں چوری کرنے انسان آیا تھا, جا لے جا اور اس کو وہاں کا ابدال بنا. یہ کیا ہے؟ نظر کرم سے ولی بن جانا. نہ فطری ولی ہے نہ کسبی ولی ہے, کسی بزرگ کی نظر ہو گئی ولی بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگر آئے ہیں, جب موسیٰ علیہ السلام کا مقام دیکھا کہنے لگے آمنا برب موسیٰ, موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اب وہ مقابلہ ہو رہا ہے, میدان میں آئے تھے سارے جادوگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, فرعون کی طرف سے آئے ہیں, مگر موسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھا, شان نبوت دیکھی, یقین کر لیا ان کے سامنے ہمارا زور ہمارا جادو نہیں چل سکتا. ایمان لے آئے یا ایمان لے آتے, موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی, ایک نظر میں سب کو ولی بنا دیا. تو فرعونی جادوگر وہ ولی بن گئے. حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عیسیٰ کی ایک نظر پڑتی ہے ولی بن جاتے ہیں. حضرت سید کبیر الدین دریائی دلہا 12 سال ہو گئے تھے, کشتی ڈوب گئی تھی. غوث پاک کا واقعہ ہے نا بھائی. پھر آپ اس بڑھیا آتی جاتی ہے کنارے پہ, سرکار بغداد آ رہے ہیں, قدموں میں گر گئی, کہ حضور کرم فرمائے. کیا؟ میرا ایک ہی شہزادہ تھا اور شادی نکاح کرنے بارات لے کے گیا تھا, اس دریا میں غرق ہو گیا, دلہن سمیت آ رہا تھا باراتیوں سمیت. حضرت کہتے ہیں کہ دیکھ ذرا وہ کشتی آ رہی ہے, کہیں تیرے بیٹے کی تو نہیں ہے؟ بڑھیا نے دیکھا تو کشتی باراتیوں دلہن کے سمیت کنارے پہ موجود ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ نظریں کا. تو پھر حضرت نے جو دلہا تھے ان کا نام تھا سید کبیر الدین دریائی دلہا, پنجاب میں گجرات کا علاقہ ہے, وہاں ان کا مزار ہے. جو دلہا تھے سید کبیر الدین دریائی دلہا, پاکستان کے پنجاب میں جو علاقہ گجرات ہے وہاں حضرت سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ہے مزار پاک ہے, جو 12 سال ڈوبے رہے. اللہ اللہ, غوث پاک کی ولایت کا بھی کیا کہنا. دیکھیے ایک ہوتا ہے مردہ مرا ہوا, 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو 12 گھنٹے پہلے انتقال کر گیا, سب ہے, آنکھ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, سب ہے, روح نہیں ہے, باڈی پڑی ہے, 12 گھنٹے پہلے انتقال کیا. ایک وہ ہے جو 12 سال پہلے انتقال کیا ہے, روح تو جانے دیجئے 12 سال میں ان کے جسم کا ایک پرزہ بھی دریا میں موجود و سلامت نہ ہوگا. مچھلیوں کا لقمہ بنے, جن مچھلیوں نے کھایا ہوگا وہ مچھلیاں بھی وفات پا گئی ہوں گی یا کسی ماہی گیر کے جال میں آ گئی ہوگی. تو ایک مردہ وہ ہے جو 12 گھنٹے پہلے کا ہے, سب ہے, روح نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جو 12 سال پہلے کا ہے, صرف اندازہ ہے, خیال ہے کہ وہ 12 سال پہلے انتقال کیا, کسی چیز کا وجود نہیں ہے. اب غوث پاک کو حکم ہوتا ہے آپ دونوں کو ایک ہی طریقے سے جلاتے ہیں. یہاں بھی کہتے ہیں اٹھ جا, تو وہ 12 گھنٹے پہلے والا بھی اٹھ جاتا ہے, جو 12 سال پہلے والا ہے اسے بھی اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی دریا پہ آ جاتا ہے. اور اس طرح سے آتا ہے کہ 12 سال پہلے دلہن نے جو مہندی لگائی تھی وہ مہندی بھی ہاتھوں میں سلامت ہے. یہ ہوتا ہے نظر کرم سے ولی بن جائے. تو یہی ہے حضرت سید کبیر الدین دریائی دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ. پھر غوث پاک نے ان کو جلایا, سارے کشتی والے غوث پاک کے مرید بنے, اور جو دلہا تھے انہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کی خدمت کی. حضور نے ایک نگاہ ڈالی, اسے بھی ولی بنا دیا. اتنی بڑی کرامت, 12 سال والی نگاہ ڈالی. حضرت سید کبیر الدین دریائی دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی غوث اعظم نے ولی بنایا. اور ولی ایسا ہی نہیں بنایا, حضرت نے دعا دی. اللہ اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ 600 برس تک زندہ رہے. حضرت کبیر الدین دریائی دلہا 600 برس تک زندہ رہے. اللہ اللہ. انہوں نے ایک روایت میں ہے کہ وہ غوث پاک کے ساتھ لینے لگے, غوث پاک وضو فرما رہے تھے تو آپ کے وضو کا پانی وہ پی لی.
تو حضرت کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ پیے گا تو 100 سال ملیں گے. اس نے جلدی جلدی سے جتنا بچا تھا 6 گھونٹ پی لیے. حضرت نے کہا جاؤ 600 سال تک زندہ رہو. یہ حضرت سید کبیر الدین دریائی دلہ. اب جو ہے یہی ہے غوث اعظم کی نگاہ لطف سے نکلے 12 سال کے ڈوبے ہوئے. یہ ہوتا ہے کہ نظر کرم سے ولی بنانا. تو ولایت کسبی، ولایت وہبی اور ولایت عطائی یہ ہوتا ہے. روح البیان نے اس جگہ ایک بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے کرامات کونیہ اور کمارات قلبیہ ان دونوں کے جمع ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ عبد القادر مشرقی یہ ایسے صاحب کرامت ولی ہیں کہ ان کی مثال نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ روح البیان نے، علامہ اسماعیل حقی نے. شیخ ابو مدین مغربی، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو جمعہ میں ان کا بیان کرنا ہے. شیخ ابو مدین مغربی اور عبد القادر مشرقی کہتے ہیں کہ اولیاء کی جماعت میں یہ دونوں اس مقام پر اور صاحب کشف و کرامت میں ہیں کہ اولیاء کی جماعت میں ان کا جواب ہی نہیں مل رہا. حضرت ابو مدین مغربی اور عبد القادر مشرقی یعنی غوث اعظم. اب اولیاء کی قسمیں ہیں. ولی کی 2 قسمیں ہیں. ایک کہتے ہیں ولی تشریعی، ایک ہوتے ہیں ولی تکوینی. ولی ہے، سننا چاہتے ہیں نا آپ؟ کچھ لوگ میرے سامنے دیکھ کر گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ باپو جلدی ختم کریں، یاد دلا رہے ہیں. کل تفسیر نہیں تھی تو آج آخری بات سن لیں. ولی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ولی تشریعی اور ولی تکوینی. ولی تشریعی مسلمان متقی جسے اس کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، وہ ولی تشریعی شریعت کے قانون پہ عمل کرتے 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 ولی بن گیا. جیسے اللہ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کہتا ہے ولی پرہیزگار ہی ہوگا، پرہیزگار نہیں ہے وہ ولی نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے حضرت اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں تشریعی شریعت کے قانون کو، فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہو، متقی ہو ظاہراً، وہ اللہ کا ولی ہے. تو علماء کہتے ہیں اس اعتبار سے ہر عالم با عمل اللہ کا ولی، ہر عالم با عمل اللہ کا ولی ہے. حضور فرماتی ہیں علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اور قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. اللہ کے بندوں میں، عام مومنین میں رب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. تو اس اعتبار سے عالم با عمل وہ اللہ کا ولی ہے. اور جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک ضرور اللہ کا ولی ہوتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ کے لیے 40 مسلمان جمع ہونے کا انتظام فرمایا. لوگوں نے کہا حضور 40 کو ڈھونڈ کے لائے کیوں؟ آپ نے فرمایا 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی ولایت سے مرحوم بخشا جاتا ہے. اور اگر جنازے والا ہی اللہ کا ولی ہے تو پھر اس کے جنازے سے پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ولی تشریعی جو ہمارے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، فرض ہے واجبات ادا کرتے ہیں. بلکہ علماء کہتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جب قیامت میں اللہ کہے گا کہ اولیاء کی جماعت الگ ہوں، اولیاء الگ ہوں گے، فرشتے کہیں گے بھائی آپ بھی آ جاؤ. کہہ رہے ہم ولی نہیں ہیں. کہہ رہے تم اللہ کے علم میں ولی تھے. وہ کہے گا میں ولی تھا. تو یہ ہوتا ہے ولی تشریعی، پابند شرع ہے، متقی پرہیزگار ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، وہ بھی ولی ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے کرامتوں کا صدور نہیں، تصرف نہیں ہے، اختیارات تصرفات نہیں ہے، مگر وہ اللہ کا ولی ہے. یہ ہوتا ہے ولی ہے تشریعی. ایک ہوتا ہے ولی تکوینی. کیا ہے ولی تکوینی؟ وہ کیا ہے؟ اللہ. ولی تکوینی وہ ہے جسے اللہ تعالی
عالم میں تصرف دیتا ہے. ولی تو ہیں مگر ولایت کے ساتھ ساتھ اللہ عالم میں قبضہ دیتا ہے، جو چاہے کر سکے، تصرف دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم یفترون وبہم یرزقون، یہ وہی ہوتے ہیں اللہ انہی کے وسیلے سے بارش بھی اتارتا ہے اور مومنوں کو روزیاں بھی دیتا ہے، جیسے سرکار غوث اعظم. ولی تکوینی، ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے، رزق ملتا ہے. اور ولی تکوینی کی بہت جماعتیں ہیں، ان کے ذمہ دنیا کے کام مختلف اختیارات ہوتے ہیں. حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ 40 ابدال، 7 امنا، 3 خلفاء اور 1 قطب عالم رہتا ہے. اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے. ایک اگر ان میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کسی کو اس کی جگہ قطب بنا دیتا ہے. یہ لوگ رہتے ہیں، وہی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ہم ظاہر میں انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں مگر وہ ہیں، انہی سے نظام چلتا ہے. اعلی حضرت کہتا ہے نا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ارے ہمیں اپنے دل کا پتہ نہیں ہے، اعلی حضرت کا دل کہاں ڈھونڈیں گے؟ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ. انہی رجال الغیب سے کہہ رہے ہیں جو عالم کا نظام چلاتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی تھا میرے پاس، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. پھر وہ ابدال کی جماعت اعلی حضرت کے دل کو ڈھونڈ رہی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اعلی حضرت کا دل کہاں ملا؟ تو ابدال کی آواز اعلی حضرت بولتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اے رضا تیرا دل ملا تو صحیح، بہت ڈھونڈا مگر کہاں ملا؟ بریلی سے چلتے چلتے بارگاہ رسالت میں روزہ رسول پہ ملا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو یہ ہوتے ہیں. علامہ ابو عثمان مغربی کہتا ہے دنیا میں 40 ابدال ضرور رہتے ہیں اور وہیں دنیا کا نظام چلاتے ہیں. ان میں 7 امنا، 3 خلفاء اور 1 قطب عالم رہتا ہے. وقت کا پوری دنیا کا قطب رہتا ہے اور قطب عالم کی وجہ سے دنیا ایسے قائم ہے. کیا کہتے ہیں ابو عثمان مغربی؟ وہ ایک جو دنیا کا قطب ہوتا ہے اس قطب کی وجہ سے دنیا ایسے قائم ہے جیسے میخ کی چوب سے خیمہ قائم ہوتا ہے. وہ جو چوک ہوتی ہے نا، چوک، اسی سے خیمہ گاڑا جاتا ہے، قائم ہے. اگر وہ نکلے تو خیمہ گر جائے. اسی طرح وہ قطب ہوتا ہے، وہ دنیا کے خیمے کو سنبھالے ہوئے ہے اور وہ اگر انتقال کر جائے تو ان کی جگہ کسی کو مقرر کر دیا جاتا ہے. تو یہی ہے جیسے عالم ارواح میں فرشتے دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اسی طرح عالم امر، مدبرات امر، سلطنت، دنیا کی حکومت وہ بزرگوں کے ہاں تقسیم ہوتی ہے، وہ یہ چلاتے ہیں. یوں ہی اسام میں تکوینی اولیاء جو ہوتے ہیں وہ دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ سلطنت و حکومت، دنیا کی سلطنت اور حکومت بھی ان کے یہاں تقسیم ہوتی ہے. وہ نہ چاہیں تو کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ نہیں سکتا. دنیا کی سلطنتیں بھی انہی کے. اور یہی تو کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، بو علی قلندر پانی پتی علیہ رحمہ، حضرت بو علی قلندری پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مکتوب اشعار میں ڈاکٹر اقبال نے نقل فرمایا تھا. حضرت بو علی قلندر علیہما کے جو مکتوب ملفوظات ہیں ان میں کا خلاصہ ایک بات کا ڈاکٹر اقبال نے جو ہے فرمایا تھا. وہ مکتوب جو انہوں نے بادشاہ علاء الدین خلجی کو لکھا تھا، بادشاہ علاء الدین خلجی کو لکھا تھا، اس کا ذکر جو ہے اقبال نے کیا ہے. خامارا برداشت فرمانے نوش از فقیر سوئی سلطان نوش، باز گری ای عالم بد بہت گہر ورنہ بخش ملک تو بات دیگرے. اس کا مطلب یہی ہے کہ
بو علی قلندر کی نظر، یا عام خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اولیاء کی نظر ہے تب دنیا کی حکومت قائم ہے، ورنہ دنیا کی حکومت نہیں ہوتی تو دنیا کا نظام بھی وہ چلاتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں تکوینی اولیاء جنہیں اللہ تصرف دیتا ہے، نظام چلاتے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے تعلق سے کہا ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. تصرف بھی ہے اللہ کی طرف سے، غوث اعظم کو اختیار و معزون بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر. یہ ہے اولیاء اللہ. اللہ ان اولیاء کے دامن سے ہم کو وابستہ رکھے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.